بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچی اور دکھ بھری کہانی۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور شیشے سے ایک شاہکار تحفہ گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں اسے پسند کرتی تھی اور اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا بد دعا دی کہ میرا رب ایسی دیوار گرائے تجھ پر جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ بہن کہتی ہے کہ کئی سال گزر گئے اور میں اس پکار اس بد دعا کو بھول گئی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور وہ میرے دل کے اور میرے بیٹوں کے بہت زیادہ لاڈلا تھا اور پیارا تھا اور تمام بچوں میں مجھے بہت زیادہ عزیز تھا۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بہت زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، ملازمت حاصل کی اور میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی اور وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا اور مزدور منہدم کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور اپنے کام کے درمیان میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا اور کارکن نے اسے نوٹس نہیں کیا تو دیوار اس پر گر گئی۔ میرا بیٹا چیخا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ کارکن رک گئے اور سب پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس بلوائی اور اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا تھا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا، تو انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی نگہداشت میں منتقل کیا۔ اور جب اس کے والد نے مجھے اس کی خبر دی تو میں بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دی جس میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بد دعا کی تھی، اور وہ مجھے بد دعا آج بھی یاد آ گئی اور میں روتی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسپتال میں مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دیکھا اور کاش کہ میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں دل کی دھڑکن رک گئی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، بس میں اسے نہ کھوؤں۔ کاش میں گونگی ہو جاتی، کاش میں اسے بد دعا نہ دیتی، کاش کاش کاش، لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ایک شخص عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے آیا۔ ابن مبارک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بد دعا کی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ جاؤ، تم نے ہی اسے خراب کر دیا ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر تمام والدین کے لیے ایک انتہائی پیغام۔ اپنے بچوں کو غصے میں بھی بد دعا کرنے کے لیے جلد بازی نہ کریں۔ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں۔ ان کو بد دعا کبھی نہ دیں اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرنے میں ان سے فساد، ضد اور نافرمانی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرنے سے ان میں فساد، ضد اور نافرمانی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ خود ہیں جنہوں نے ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی کی۔ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے دعا کریں۔ اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے دیکھیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھ جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔